جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور بریک کے بعد جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ بہت شکریہ۔ کل میں بتا رہی تھی ماہ شعبان کی فضیلت اور ماہ شعبان کی اعمال، اس میں سے پھر ایک دفعہ اس کو ہائی لائٹ کروں، ڈسکرائب کروں کہ آج کے دن بروز جمعہ 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید اور سلام کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھیں، اور جو حاجات ہے مانگیں ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین یاد رکھیے گا، شعبان کے مہینے میں جمعے کے دن اور یا شب جمعہ یا جمعرات کو ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت نماز، سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید اور سلام کے بعد 100 بار 100 مرتبہ درود کی تسبیح لازمی پڑھیں، اور جو بھی حاجت ہو وہ ضرور مانگیے گا، پوری ہوگی۔ اور اعمال روزے جمعے کے دن جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال اور چھوٹی چھوٹی سی دعائیں وہ آپ کو بتا دی چلوں۔ بہت سے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ساری نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کون سا وقت ہے دعاؤں کا قبول ہونے کا، کس وقت ہماری کوئی دعا قبول ہو رہی ہے۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمعے کا دن یا بروز جمعہ مستقل درود کی تسبیح پڑھے جتنی ہو سکتی ہے، اور جو ہم مردوں کو بھی بخش سکتے ہیں، اور اس پہ جو حاجت ہے ہم وہ بھی طلب کریں تو انشاءاللہ پوری ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ جو چیز میرے ہر مومن شیعہ پر لازم ہے وہ یہ کہ شب جمعہ یا روز جمعہ بعد نماز ظہر سورہ جمعہ جو آیت ہے، جو سورہ ہے سورہ جمعہ، اس کو یا تو شب جمعہ یا روز جمعہ ظہر کی نماز کے بعد اس سورہ کو لازمی پڑھیں، اور جو بھی حاجت ہو وہ مانگیں، انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، اور اس کا ثواب اور جزا خدا کے اوپر یہ ہے کہ وہ اسے بہشت عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، آج نماز ظہر کے بعد جو لوگ پڑھ چکے ہیں کل بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں پڑھی تو آج ظہر کی نماز کے بعد اس دعا کو لازمی پڑھیے گا، ہر جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد، اور ہر جمعے کے دن عصر کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفار کی تسبیح اپنے گناہوں سے۔ ویسے تو یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہمارے گناہوں کے دروازے کھلے، توبہ کے دروازے کھلے، ہم جتنے گناہ کیے ہیں اس کی معافی مانگیں، اس کی توبہ کریں، دن و رات استغفار کریں تو انشاءاللہ سارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا۔ اور لیکن عصر کے بعد بروز جمعہ، شعبان کے مہینے کی نہیں، یہ ایوری فرائیڈے کی بات ہے، آپ پورا سال جو ہے وہ ہر مہینے کی فرائیڈے کو عصر کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب علیہ استغفار کی تسبیح پڑھیں تاکہ خداوند اس کے گناہوں کو بخش دے، آپ کے تمام گناہوں کی معافی۔ جمعے کے دن شب جمعہ، جمعرات کے دن بھی نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے دن لازمی پڑھیں استغفار کی تسبیح صبح شام اٹھتے بیٹھتے۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا، 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا جمعے کے دن پڑھیں۔ ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی، اور نماز کے بعد نہیں بھی پڑھیں، جس وقت بھی آپ فارغ ہو، جس وقت آپ کو ٹائم ملے، جمعے کے دن مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد نہیں، مغرب سے پہلے یا شب جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں 100 مرتبہ انا انزلنا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا کے پاس جمعے کے دن 1000 نسیم رحمت ہیں، کہ جس دن بندے کو چاہے وہ رحمت عطا فرمائے گا، جس وقت چاہے وہ بندے کو رحمت عطا فرمائے گا۔ تو بروز جمعہ 100 مرتبہ انا انزلنا لازمی پڑھا کریں۔ تو یہ تھی ہمارا چھوٹا عمل عظیم ثواب، ہوپفلی آپ لوگ پڑھیں گے آج، اور جو بھی دعا ہو اپنی طلب کیجیے گا، ضرور پوری ہوگی، اور توبہ استغفار کی تسبیح بھی ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی ناظرین۔ اگلا جو سیگمنٹ ہے آج کا اخبار تازہ ترین خبریں، اور ایک اہم ترین خبر سامرا عراق میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے مزار پر حملے کی نیت سے آئے 22 دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا گیا ہے۔ سامرا عراق میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے مزار پر حملے کی نیت سے آئے 22 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ چاہے مقدس مقامات عراق کے ہوں یا شام کے ہوں، مسلسل دہشت گردوں کی اس قسم کی کارروائیوں کا نشانہ بن رہے ہیں، اور اسی قسم کی جو مضمون کوشش کی گئی عراق میں، سامرا عراق میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے مزار پر حملہ کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اور شام میں جو اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں، آپ نے صحابہ کرام اہل بیت علیہ السلام کی مزارات پر نشانہ ان کی بے حرمتی کے واقعات سنے ہوں گے۔ امت مسلمہ کو یہی چاہیے کہ جو ایک اصل نیت ہے ایسے دہشت گردوں کی، ان کا کوئی اس قسم کا
واسطہ نہیں ہے کسی بھی حکومت کو چینج کرنے کا، حکومت کو گرانے کا، کسی کو لانے کا۔ مقصد یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور وہ باوفا صحابہ کرام ان کی جو مزارات ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے، اور نہ صرف عراق اور شام میں بلکہ پاکستان کے بھی ایسے اولیاء اللہ کے مزارات کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ تو اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ایسے جو بھی حفاظت کے لیے مامور دستے ہیں، رضاکار ہیں، سپاہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزم و ہمت عطا فرمائے، تاکہ کوئی بھی دشمن اگر اس انداز سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرے تو آج جیسے 22 افراد واصل جہنم ہوئے ہیں، اسی انداز سے وہ اپنا کارنامے سر انجام دیتے رہیں۔ تو یہ ایک عراق کی خبر تھی۔ آتے ہیں پاکستان کی کچھ خبروں کے حوالے سے۔ الطاف حسین صاحب کی خبر ان دنوں سب سے زیادہ گردش میں ہے۔ آج کراچی میں بہرحال ان کی صحتیابی کے لیے یوم دعا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج اینجیوگرافی آج یہاں لندن میں ایک اسپتال میں ہونا متوقع ہے۔ ہائی کمشنر سے قائم مقام ہائی کمشنر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اس کی بھی خبر دی گئی، اور انہوں نے ہائی کمشنر صاحب نے ان کی صحت سے متعلق اور ان کے جو بھی ایک باڈی لینگویج تھی اس سے متعلق کافی ایک حوصلہ افزا بات بتائی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، پرسکون ہے، باعزم ہے، باہمت ہے، اور انہوں نے اس امر پہ پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے، پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس مشکل وقت میں انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ تو ایک اور خبر، پیمرا نے آج ایک اہم اجلاس میں جیو نیوز کا لائسنس 15 روز کے لیے معطل کر دیا، 1 کروڑ روپیہ جرمانے کی بھی سزا دی گئی، اور یہ فیصلہ وزارت دفاع کی سفارش پر کیا گیا۔ کل رات ایک قائم مقام چیئرمین پیمرا بنائے گئے اور پھر ایک آج اجلاس بھی ہوا، اور جیو نیوز کا لائسنس 15 روز کے لیے معطل کیا گیا ہے، 1 کروڑ روپیہ جرمانہ بھی دیا گیا، بلکہ اس ادارے کی طرف سے یہ کہنا کہ 45-50 روز تو ہو چکے چینل کو بند ہوئے، اور اس پر اربوں کا نقصان بھی وہ اٹھا چکے ہیں۔ تو یہ ان کے موقف کے مطابق یہ اس وقت وہ زیادتی کے مرتکب ہوئے ہے پیمرا، لیکن جو لوگ عرصہ دراز سے یوم سیاح اور احتجاج کر رہے تھے، اور ایک اہم ادارے کے خلاف جو کارروائی کی گئی یا جو ٹرانسمیشن چلائی گئی اس پر، اس کے بعد ایک مارننگ شو میں جو توہین اہل بیت علیہ السلام کی گئی اس پر، بہت سے ایسے پروگرامز میں جو ڈبنگ کے حوالے سے غلطیاں سامنے آئی، تو ایک پوری ایک کیمپین اس کے ادارے کے خلاف بھی چل رہی تھی۔ بہت سی تنظیموں نے، بہت سے بلکہ علماء کرام کی طرف سے بھی فتویٰ آیا تھا کہ ایون جیو چینل دیکھنا ہی حرام ہے۔ تو اب وہ تمام جو لوگ ہیں اس فیصلے کو سننے کے بعد، آیا وہ دوبارہ کسی کورٹ میں جائیں گے، وہ آیا دوبارہ پیمرا کے اس فیصلے کو مانیں گے، یا کہیں نہ کہیں چیلنج کیا جائے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن فی الحال صبح کی یہی خبر تھی کہ 15 روز کے لیے اس چینل کو معطل کیا گیا۔ ایک بیہائنڈ دا سین یا کچھ اس قسم کی باتیں ضرور تھی کہ جو اس چینل کی سب سے زیادہ ہمدردی تھی وہ اسی وقت کی حکومت اور نون لیگ کے، اور ایون خاص طور پہ وزیر اطلاعات اور بہت سے چینلز پر جہاں پر مختلف پروپیگنڈا یا مختلف انداز سے یہ بات پیش کی جا رہی تھی اور اس کی کوریج اور اس کی فوٹیج دکھائی جا رہی تھی، وہیں پہ سرکاری چینل پہ اسی چینل کے بہت سے لوگوں کے جو انٹرویوز ہیں وہ بھی پیش کیے جا رہے تھے۔ تو ایک واضح طور پہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وزارت دفاع اس نے جو ایک سفارش کی تھی وہ کس کے کہنے پہ کی تھی، اور اب یہ جو 15 روز کے لیے یہ جو سزا کا اناؤنس کیا گیا ہے یہ بھی کسی نہ کسی کو رضامند کرانے کے بعد ہی یہ اعلان کیا گیا ہے۔ یہ یک طرفہ طور پہ پیمرا نے اس قسم کا اعلان یا 1 کروڑ روپیہ جرمانہ، اس کی سزا صرف تنہا پیمرا اس میں ملوث نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے آشیرواد، کہیں نہ کہیں سے جو گرین سگنل ہے وہ ضرور ملا ہے، اور خود جیو کے جو اینکرز ہیں یا جو منتظمین وہ کہہ چکے ہیں کہ کافی رگڑا لگ چکا، اور اس پر آگے کے مستقبل میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ ایک بہترین موقع تھا، نہ صرف جیو چینل بلکہ سارا جو میڈیا ہے پاکستان میں، ایک جو بریکنگ نیوز کا چکر ہے کہ اس انداز میں کہ آپ نے بریکنگ نیوز، ہیڈ لائن، پٹی، ٹکر، یہ جو کام وہاں پہ ہوتا ہے کہ بس جلدی سے کوئی بھی خبر کی تصدیق کیے بغیر کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے، بس آپ نے فلیش پوائنٹ پہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ نے شروع کر دینی ہے، اور ایک دوسرے کے چینل کی خبر سے پہل کرنے کے چکر میں کہ ہم نے یہ پہلے خبر دی ہے، وہ اس انداز میں صحافت کی جو دھجیاں بکھیری گئی ہے پاسٹ میں، نہ صرف ایک چینل ہے بلکہ سارا جو میڈیا ہے وہ اس کا ذمہ دار تھا۔ کوشش یہی ہونی چاہیے تھی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اس انداز کی سوچ ہے پاکستان میں، جو اس قسم کے پروگرامز نہیں چاہتی، جو پاکستان کی ثقافت ہے، اگر اس سے ہی متصادم کوئی پروگرام چل رہے ہیں، پاکستان کا
جو اکثریت کا آبادی ہے اس کا جو مذہب اسلام ہے اسی سے متصادم، اس کے عقائد سے متصادم اگر کوئی پروگرامز چل رہے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کا یہ بہترین موقع تھا. تو آیا یہ پیمرا یا اس وقت کی حکومت نے، وزارت اطلاعات نے اس موقع کو اویل کیا ہے؟ آئندہ جو پروگرامز اس جیو چینل کے علاوہ جو دیگر چینلز پہ بھی پیش کیے جائیں گے، کیا ان پر یہ عکس نظر آئے گا کہ یہ پاکستانی چینلز ہیں، یا کیا یہ اسلام کے ماننے والے لوگوں کا یہ ملک ہے، یا وہ ویسے کا ویسے ہی وہ بالکل بے ہنگم سی آزادی، مدر پیدر آزادی کے نام پہ وہ جسے کہا جاتا ہے ہاں جی ہماری جب بھی اس حوالے سے رکاوٹ یا اس حوالے سے کچھ نہ کچھ باؤنڈریز کی بات کی جاتی ہے تو آواز اٹھتی ہے کہ آزادی صحافت پر حملہ ہوا ہے. تو کیا آزادی صحافت یہی ہے کہ اگر کسی کی عزت ہے اس کی دھجیاں بکھیر دی جائیں، اور کوئی بھی ایک ایسی خبر جس کی تصدیق کیے بغیر اس کو آن ایئر یا اخبار کی زینت نہیں بننا چاہیے؟ کیا یہ اس قسم کے کام اب بھی جاری رہیں گے، یا ایسے موقع سے ہم نے فائدہ اٹھانا تھا وہ نہیں اٹھا پائے؟ تو آج کا یہ فیصلہ ہے. اب دیکھیں جن لوگوں نے فتوے بھی دیے، جن لوگوں نے ہڑتالیں کی، جن لوگوں نے یوم سیاہ منائے، اب اس فیصلے کے بعد کیا وہ مطمئن ہے 15 روز کے بعد کیا پیمرا واپس جیو چینلز کی نشریات پاکستان میں بحال کر دے گا، یا پیمرا کو کہیں نہ کہیں سے اب بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ پیمرا نے تو کچھ عرصہ پہلے سے ہی یہ ٹرانسمیشن پاکستان میں تقریباً 90% علاقوں میں وہ ویسے ہی بند ہے. جیو کے علاوہ جنگ اخبار جو ہے ان کی جو کاپیز ہیں اس پر بھی کافی اس کی ترویج کے لیے، تشہیر کے لیے کافی مشکلات سامنے آ رہی تھیں. تو یہ دیکھنے کی بات ہے دونوں سائڈ کی جو اطراف ہیں اس کے کیا ریمارکس ہوں گے، کیا اس حوالے سے وہ اپنا اثر یا اس کا رد عمل دکھاتے ہیں اس فیصلے کے بعد. بہرحال جیو کی طرف سے ضرور اس کا خیر مقدمی کیا جائے گا، کیونکہ بہت سا ایک شور، بہت سا ایک واویلا یہ بھی تھا کہ اس چینل کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے. یہ غیر اسلامی چینل ہے، یہ بیرون ملک لوگوں کا جو ایک اعلی کار ہے. تو بہت سے اس قسم کے الزامات تھے، لیکن پیمرا کے جو اراکین ہے یا اس وقت کی جو حکومت ہے، کم سے کم اگر انہوں نے اس انداز سے چھان پھٹک کر کے یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر ان کی ہی ثوابدید ہے. ان کے ہی دیکھیں کہ مستقبل میں اس فیصلے کے اثرات ان کی اپنی جماعت پہ کیا ہوں گے، اور عوام جو بہت بڑی اکثریت اس حوالے سے نالاں تھی، پریشان تھی. عوام سب سے بڑا میٹر کرتی ہے کہ عوام اس فیصلے کو کس انداز سے لیتی ہے. اگلی خبر ہے ملتان میں بھی 30 ارب کی لاگت سے میٹرو بس منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے. تو میٹرو بسیں، میٹرو ٹرینیں، اس قسم کے جو ہمارے اقدامات ہو رہے ہیں، پروجیکٹس ہیں، وہ بڑھ چڑھ کے شامل ہو رہے ہیں. راولپنڈی میں بھی اس کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد پھر لاہور میں جہاں میٹرو بس ہے وہاں پر میٹرو ٹرین کا بھی آغاز ہوگا. کراچی کی بھی بات ہوئی، اب ملتان کی باری ہے. تو بس لوگ خوش ہو جائیں کہ میٹرو ٹرینیں ہوں گی، میٹرو بسیں ہوں گی، اور بس روزگار ہو یا نہ ہو، لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جا سکے یا نہ، وہ الگ بات ہے. لیکن یہاں پر میٹرو ٹرینیں ہوں گی اور دلکش سڑکیں ہوں گی. اور بس وہی ہے کہ ہمارے جو اس وقت سربراہان ہیں ان کی جو ترجیحات ہے وہ کیا ہے. اس بجٹ سے پتہ چلا کہ آدھی آبادی جو ہے 9 کروڑ یعنی 18 کروڑ میں سے 9 کروڑ کی آبادی غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے. اور یہ پاکستان میں پہلی بار ہے کہ سب سے ایک بہترین زرعی ملک جہاں اللہ تعالیٰ نے سب نعمتوں سے نوازا ہے، پاکستان میں ہر قسم کا موسم ہے، ہر قسم کی زمین ہے، زرخیز زمین ہے. پاکستان میں بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ جو لوگ ہیں، وہ ہنرمند افراد، وہاں پر ان کی کمی نہیں ہے. پاکستان بہت سی مجبوریوں، بہت سی مشکلات کے باوجود ایٹمی طاقت ہے. باصلاحیت لوگ، باصلاحیت شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی وہاں پہ کمی نہیں ہے، بلکہ وہاں سے لوگ اٹھ کے یہاں باہر آ کے ویسٹ میں لوگوں کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور یہاں کو ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو پاکستان کسی نکموں کی دھرتی یا اس کی سرزمین نہیں تھی، لیکن یہ جو اوپر چلانے والے لوگ ہم نے اوپر بٹھا دیے ہیں، وہ اس قسم کے پروجیکٹس اس کا آغاز کر دیا جاتا ہے کہ وقتی طور پہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ہم بار بار یہی مثال دیتے ہیں کہ ایک گھر میں 4 بچے روٹی سے یا کسی قسم کی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہوں، اور انہی بچوں کی ماں جو ہے وہ بیوٹی پارلر میں اپنے کچھ فیشل کرانے چلی جائے. تو اسی قسم کے یہ پروجیکٹس ہیں کہ بچے یا ایک حکومت جو ہے وہ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے، ایک باپ کا درجہ رکھتی ہے پوری عوام کے لیے. لیکن ہماری حکومت کا کام یہی ہے کہ وہ آرٹیفیشل جو بناوٹی اور خوشیاں یا اس قسم کی جو خوبصورتیاں ہیں سطحی طور پہ وہ لانے کی کوشش کر رہی ہے. اندرونی طور پہ اور جو بنیادی ضروریات ہیں
وہ ان کی نظر سے اوجھل ہیں یا ان کو جان بوجھ کے اوجھل رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ 30 ارب روپے میں سے کتنا مال اس پروجیکٹ پہ لگے گا اور کتنا مال خود بنے گا، یہ بھی جو تخمینہ لگانے والے لوگ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو اربوں کا کام ہے وہ ہو سکتا ہے بہت کم لاگت سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ٹھیکے دینے والے ہیں پھر اس کے اندر کوٹا، پھر اس کے اندر کوٹا، تو بات پہنچتے پہنچتے بہت اوپر تک جاتی ہے۔ تو اس قسم کے منصوبے، ان کی اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے، لیکن کوئی بھی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ اصل ترجیحات کی طرف کوئی بھی ڈائریکشن دینے والا فی الحال اس حکومت کو کوئی بھی نہیں ہے۔ جی، پچھلے دنوں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب نے دورہ انڈیا کیا، نریندر مودی صاحب کی حلف تقریب میں شامل ہوئے۔ اس کی واپسی پہ نریندر مودی صاحب نے نواز شریف صاحب کی والدہ کو ایک تحفہ دیا ایک شال کی صورت میں۔ اب نواز شریف صاحب کی باری تھی، انہوں نے بھی نریندر مودی کی والدہ کو ایک سفید ساڑی کا تحفہ دیا ہے، جو پتہ چلا نئی دلی میں وہ وصول ہو گیا ہے، اور شکریہ ادا کیا ہے نریندر مودی کی والدہ صاحبہ نے۔ تو یہ ہم کرکٹ ڈپلومیسی تو ہو چکی اس سے پہلے تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے، لیکن کیا یہ دونوں بوڑھی مائیں جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو سمجھا پائیں گی کہ نریندر مودی اور نواز شریف کو مل بیٹھ کے کچھ جو اربوں جو آبادی ہے، تقریباً 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے دونوں ممالک کی، کیا ان آبادی کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کچھ یہ دونوں، ان کے بچے، ان کے بیٹے کچھ کر پائیں گے یا نہیں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ اب 4 سال نواز شریف صاحب کے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ 4 سال رہتے ہیں تو دل میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ، لیکن ایک جمہوری پروسیس ہے، 4 سال ایک اگر وہ صحیح طور پہ گزاریں تو ضرور ان کو پورے کرنے چاہیے، لیکن 5 سال نریندر مودی کے ضرور رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی اس قسم کا سلسلہ نہیں ہے، حکومت کا ٹائم پورا کرنے دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی نواز شریف صاحب اگر صحیح طور پہ اقدامات کریں تو کیا ضرورت ہے عوام کو کہ وہ ان کے خلاف ہو؟ اور 11 مئی کو بہت ہی ایک امیدوں کے ساتھ وہ آئے تھے، لوگوں نے ان کو قبول بھی کر لیا، لیکن ایک ہی سال کے بعد آج 6 جون ہے، بلکہ پچھلے سال 5 جون کو انہوں نے حلف اٹھایا تھا، یعنی سال ان کو بھی ہو گیا باقاعدہ وزیر اعظم بنے ہوئے۔ تو ان کو بھی اگر پاکستان کی کچھ غریب عوام کا خیال ہوتا تو اس حوالے سے اس نہج تک عوام نہ پہنچ جاتی کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کو خوشخبری سنائی دی جا رہی ہے کہ 1500 روپے آپ کو ماہانہ ملیں گے بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے۔ تو یہ ایک خوشخبری ان کے لیے، اور ایک جو حقیقت وہ بالکل ہمارے سامنے ہے کہ 9 کروڑ افراد ان کے پاس 2 وقت کی روٹی کا پیسہ نہیں ہے، کمانے کے لیے کوئی لاگت نہیں ہے۔ تو یہ اصل حقیقت ہے۔ پتہ نہیں ساکھ ڈار صاحب ان کو یہ حقائق نظر آتے ہیں، جو پوری وزارتیں ہیں، پورا جو ایک طائفہ ہے پورا ہمارا، ان کو نظر آتے ہیں، وزیر اعظم سے لے کے وزیر اعلیٰ تک ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں یا نہیں؟ لیکن یہ حقائق ہیں، اور بالکل منہ چڑھا رہے ہیں پاکستان کی حکومت کا، لیکن دیکھیں کہ وہ اقدامات کیا کرتے ہیں۔ تحفے تحائف جاری ہیں، دیکھیں اس کا بھی کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اگلا جو بیان ہے پرویز رشید صاحب کا، کل ہی ہم نے بات کی کہ یہ لوگ بہت خوش ہوں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کرنل کے جنازہ پڑھیں گے، جنرل کا جنازہ پڑھیں گے، یا ایون راحیل شریف صاحب کا بھی جنازہ پڑھ کے یہ بہت مطمئن ہو کے جائیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے شہادت دے دی، آپ کی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ تو اسی کا عکس نظر آ رہا ہے۔ پرویز رشید جو ترجمان ہیں، وزیر اطلاعات ہیں حکومت کی، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے فوجی شہداء کی تو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، سب عزت سے یاد کرتے ہیں، لیکن دہشت گرد کا جنازہ ہوتا ہے نہ دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ تو یہ کیا انہوں نے منطق پیش کی ہے کہ ہمارے فوجی جو ہے ان کا نماز جنازہ ٹھیک ہے عزت و احترام سے پڑھا جاتا ہے، اور پوری عوام جو اس کو یاد بھی کرتی ہے، اپنا ایک فخر ہوتے ہیں پاک فوج کے وہ جوان جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں ملک کے لیے، لیکن وہ لوگ جس کی وجہ سے یہ پاک فوج کے جوان شہید پہ شہید ہو رہے ہیں، وہ کس انداز سے وہ جنازہ بھی پڑھنے جاتے ہیں، اور کس انداز سے یہ بات کر رہے ہیں کہ دہشت گردوں کا تو جنازہ ہی نہیں ہوتا۔ دہشت گردوں کو اس نہج پر لانے تک جو آپ نے جو اتنی سیکورٹی ان کو دی ہے، اتنی حفاظت ان کی ہے، تو کیا ہی وجہ ہے کہ بجائے کہ آپ اس پہ پریشان ہوں، اس پہ پشیمان ہوں، آپ فخر سے کہہ رہے ہیں ہاں جی ہمارے فوجیوں کا جنازہ ہوتا ہے۔ تو کتنے جنازے پرویز رشید صاحب آپ پڑھنا چاہیں گے؟ کتنے جنازے نواز شریف صاحب آپ جی ایس کیو میں جا کے پڑھنا چاہیں گے؟ تو فوج جو ہے وہ اس پر خود اس کا اعداد و شمار یا خود اس کا اندازہ لگا سکتی ہے کہ وہ کب تک اس چیز کا انتظار کرتی رہے گی کہ ایک طرف حکومت جو ہے وہ طالبان کو فری ہینڈ دیے ہوئے ہوگی، اور پھر اسی حکومت کے اراکین جو ہے وہ جی ایچ کیو میں آ کے
اور مگرمچھ کے آنسو بھی بہائے گی اور دعائیں بھی مانگے گی آپ کے شہداء کے لیے. تو بڑے دل گردے کی بات ہے جو اس وقت راحیل شریف صاحب جس کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا جس کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. 8 گھنٹے کی نشریات چل گئی, اس پر تو بہت صدمہ ہوا, ہونا بھی چاہیے تھا. ایک ادارے کی توہین ہو گئی, ایک ہمارے جو ایک بہت ہی حساس ادارہ ہے اس کے جو چیئر پرسن ہیں ان کی توہین ہو گئی. تو اب یہ جو اس وقت شہادتیں ہو رہی ہیں, کیا یہ توہین کے زمرے میں نہیں آتی یا کیا یہ حد تک آمیز زمرے میں نہیں آتی؟ اس پر تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہاں پر تو وہ خوشیاں منا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے لوگوں کے جنازے جو ہے وہ بہت عزت و احترام سے ہوتے ہیں, لیکن اس میں آپ نے کیا کردار ادا کیا, آپ کی کیا قربانی ہے, نواز شریف صاحب کی کیا قربانی ہے پاکستان کے لیے؟ وہ تو لوگ جو جانیں دے رہے ہیں ان کی تو عظیم ترین قربانی ہے. کیا یہ جو لوگ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم نے اپنی جائیدادیں باہر سے ملک میں لانی ہے, تو کیا 1 روپیہ بھی یہ نواز شریف اور ان کی فیملی ملک میں لانے میں کامیاب ہوئی ہے؟ پرویز رشید صاحب کی کیا قربانی ہے ملک کے لیے کہ وہ سینیٹر تو بن گئے ہیں کہ اپنی جی حضوری کے زمرے میں یا جو بھی نواز شریف صاحب کی اچھی خاصی انہوں نے خدمت کی ہے پاسٹ میں, وہ صدر بھی بن گئے, وہ گورنر بھی یہاں سے بلا کے بن گئے اور وزیر بھی بن گئے, لیکن اس سارے خاندان کی پاکستان کے لیے کیا خدمات ہیں؟ تو تب کہیں نظر آئے اور ہم بھی ان کے جنازے بھی ہم خوش ہو کے پڑھیں. ورنہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے طالبان کے ساتھ بھی تعلق ہو اور آپ یہاں پہ جنازے بھی پڑھتے رہیں. دکھ بہت ہوگا, افسوس بہت ہوگا, لیکن صبر جو اصل دکھا رہے ہیں وہ اس وقت GHQ والے دکھا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ پیمانہ کب لبریز ہوتا ہے. جی, یہ کچھ تازہ ترین خبریں تھیں جو اخبار میں. جو سب سے بڑی ہیڈ لائن ہے, بلوچستان کے علاقے سوئی میں فورسز کا آپریشن, 30 شدت پسند ہلاک ہوئے اور 8 کیمپ تباہ, بڑی تعداد میں گولہ بارود برآمد, 2 مغوی بازیاب. شرپسندوں کی فائرنگ سے 1 سیکورٹی اہلکار شہید, 1 زخمی ہو گیا. اور یہ بریفنگ دی تھی صوبائی وزیر داخلہ نے. ڈیرہ بگٹی میں 2 گیس کنوؤں کے جنکشن تباہ. شمالی وزیرستان میں خودکش بمباروں کو تیار کرنے کا ماہر TTP کا کمانڈر عاشق اللہ محسود قتل ہوا ہے. تو سوئی کے علاقے میں آپریشن ہوا, 30 شدت پسند ہلاک ہوئے. تو جب بھی اس قسم کی خبر آتی ہے تو یہ امید ضرور جگتی ہے ہمارے دلوں میں کہ اب کچھ نہ کچھ جو دہشت گردوں کی جو ایک وزن ہے پوری دھرتی پہ وہ کم ہوا, اور ایسے دہشت گردوں کے جو ہمدرد ہیں کاش اس حوالے سے بھی آپریشن کیا جائے, تاکہ یہ جو نرسریز ہیں جہاں سے یہ سیکھتے ہیں, جہاں سے ان کو کمانڈ کیا جاتا ہے, وہی ادارے اگر تباہ کر دیے جائیں, وہی لوگ اگر ان کو جکڑ لیا جائے, تو یہاں پر اس قسم کے حالات ہی پیش نہ آئے. تو اس حوالے سے بھی اقدامات ضرور کرنے چاہیے. الطاف حسین صاحب کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جاری کر دیا گیا. تو یہ ہماری حکومت کا یا نواز شریف صاحب کی حکومت کا ایک عجیب و غریب پینترا تھا کہ پہلے ڈیلے کیا رکھا اور یہ کہا گیا کہ 17 سال ہو گئے آپ کا ریکارڈ ہی نہیں مل رہا. اب یہاں کی پولیس نے پکڑا ہے تو پاسپورٹ بھی مل گیا, شناختی کارڈ بھی مل گیا, لیکن اب وہ کیا فائدہ کہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. اب الطاف حسین صاحب کو سب کچھ بھی ہو تو وہ فی الحال اسی وقت ہی چھوٹیں گے جب تک یہاں کی پولیس چاہے گی. تو یہ پاسپورٹ بہرحال ان کو حکومت پاکستان نے تحفے کے طور پہ دے دیا ہے. دیجیے الطاف صاحب, آپ نے یہ درخواست دی تھی, آپ کو ہم پیش کرتے ہیں, لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ وقتی طور پہ مشکل میں ہے. شکریہ ادا کر رہے ہیں حکومت کا, لیکن کہیں نہ کہیں وہ ذخیرہ ضرور کر رہے ہوں گے. اگر وہ دوبارہ ان کو موقع ملا کہ وہ آزاد ہوئے تو پھر یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں اشعار کی صورت میں, کہیں نہ کہیں دکھ کی صورت میں, اور کبھی کبھار گالیوں کی صورت میں بھی وہ خطاب کے دوران کہہ بھی سکتے ہیں. تو یہ انتظار کرنا ہوگا نواز شریف صاحب کو کہ جو انہوں نے یہ پینترا کیا کہ جب ضرورت تھی وہ دیا نہیں, اور اب وہاں پر پیش کر دیا گیا ہے کہ لیجئے اب یہ پاسپورٹ بھی لے لیں. تو یہ وہی بات ہوئی کہ بس اب کیا اس میں الطاف حسین صاحب اور اس کی پوری جو جماعت ہے مشکلات میں ہیں, اور سب جو کھیلنے والے ان سے وہ طرح طرح کے کھیل جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر ایک سوچ اور سمجھ کے ساتھ جو MQM کا اس وقت کا رویہ ہے کہ کوئی تیز اور تند و تیز جو بیان ان کا پہلے پاسٹ میں ایک خاصا تھا, وہ بالکل اس قسم کے بیانات نہیں دے رہے. وہ سب کا شکریہ ادا کرے. تو یہ بھی ایک پالیسی ہے جو ایک مثبت انداز میں اس وقت پیش کی جا رہی ہے MQM کی طرف سے. جی, یہی خبریں تھیں. آگے بڑھتے ہیں اور جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے فائدے کی بات. جی, بہت شکریہ. فائدے کی بات میں آج میرے ساتھ واقعی فائدے کی بات ہے. اچھا. اور اس فائدے کی بات میں چمکدار اور گھنے بالوں کے چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں. یاد رکھیے گا, جیسے ہر چیز کو گرو کرنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے, ایون ہمیں بھی زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے. کھانا نہ کھائیں تو اوبیسلی سروائیو کیسے کریں گے.
یا ایک پودا ایک پلانٹ ہے اسے بھی ہوا سورج پانی سب کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی وہ گرو کرتا ہے. اسی طرح ہمارے بالوں کو بھی آئل وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. جب بال روکھے ہونے لگتے ہیں تو اس میں یاد رکھیے گا دن میں ایک دفعہ چاہے 5 منٹ 10 منٹ کے لیے آئل لگائیں, لیکن لازمی لگائیں. نہیں لگائیں گے تو روکھے بال ہوں گے, اس سے گریں گے بھی زیادہ, بالوں کا کلر بھی خراب ہوگا. بیکاز 2-3 دن چھوڑ کے آپ شیمپو کرتے ہیں, جب شیمپو کرتے ہیں ہیئرس پہ نا تو اس کا جو کلر ہے نا وہ دن بدن نیچے جاتا رہتا ہے. تو یاد رکھیں کہ جب بھی شیمپو کرنے سے پہلے کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے, پوری رات نہ لگائیں, پورا دن نہ لگائیں, لیکن 1 گھنٹہ پہلے آئل ضرور لگائیں. اور اسی کے ساتھ چھوٹی سی ٹپ میں دیتی چلوں, آپ کے بال روکھے اور بے رونق ہیں. اگر آپ کے بال روکھے اور جیسے کلر عجیب سا ہو جاتا ہے, اس کا تھوڑا سا پراپر بلیک نہیں رہتا, تو اس کے لیے انڈے کی سفیدی اور زردی کو الگ کر لیں. زردی کو خوب پھینٹ کر اس میں 1 کھانے کا چمچہ پانی ملا دیں, پھر زردی اور سفیدی کو ملا کر خوب اچھی طرح پھینٹ لیں اور بالوں میں انگلیوں کی مدد سے جو جڑیں ہوتی ہیں نا ان جڑوں تک انگلیوں کی مدد سے پراپر مالش کریں کہ اوپر نہیں لگانا, اس کو اندر تک لگانا ہے. اب لوگ بولیں گے کہ اوبیسلی ایگ کی اسمیل, انڈے کی اسمیل بہت ہوتی ہے, کیسے لگائیں؟ ٹھیک ہے ہوتی ہے اسمیل, لیکن فائدہ بھی تو دے رہی ہے نا یہ آپ کو. چمکدار بال گھنے بالوں کے لیے جڑوں تک لازمی ہے کہ آپ انگلیوں کی مدد سے جڑوں تک لگائیں, اس کو اچھی طرح مالش کریں اس میں. اور اس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ٹھنڈے پانی سے, زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو زیادہ گرم بھی نہ ہو, لیکن اتنا ہو کہ وہ ٹھنڈا ہو, تو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں. چاہیں تو شیمپو بھی کر سکتے ہیں, اور شیمپو کریں گے اوبیسلی کیونکہ اس میں اسمیل ہوتی ہے انڈے کی بہت. شیمپو کر لیں اور ہوپ فلی یہ کام آپ کو 1 دن نہیں خالی کرنا ہے کہ آپ نے 1 دن کر کے چھوڑ دیا, کم سے کم 6 مہینے تک ریگولر کرنا ہے. کیونکہ جب ایک چیز آپ لگاتار کرتے رہیں گے تو ایک فلو میں رہے گی, اور ایک دفعہ کر کے چھوڑ دیں گے تو وہ اثر پھر نہیں کرے گی. ایک دفعہ میں کوئی میجک نہیں ہوگا کہ وہ بال جو ہے وہ گھنے ہونا شروع ہو جائیں اور کلر اس کا فوراً ہی چڑھ جائے انٹل آپ کوئی کلر یوز نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ادرک کا تیل بالوں کے گھنے بالوں کے لیے اور چمکدار بالوں کے لیے ادرک کا تیل بہت مفید ہوتا ہے, اور اس سے آپ اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. بنانے کی ترکیب میں آپ کو بتا دوں, 1 کھانے کا چمچہ تازہ ادرک پیس کر ململ کے کپڑے میں ڈالیں اور اس کا عرق نچوڑیں. ململ کے کپڑے میں ادرک کو پیس کر, زیادہ پانی بھی مت کریں لیکن اتنا ہو کہ وہ مکس ہو جائے, پوری طرح سے گرائنڈ ہو جائے, پیس کر ململ کے کپڑے میں ڈالیں اور اس کا عرق نچوڑ کر تقریباً 1 سے آدھا چائے کا چمچہ کے برابر نکل آئے. اس کو اتنا اوبیسلی جتنا آپ اس میں ادرک ڈالیں گے اتنا ہی رس نکلے گا, تو کوشش یہ کیجیے گا کہ اتنا سا رس نہ نکلے, تقریباً آدھے کپ یا 1 کپ کے برابر رس نکلے. اور اس عرق کو تیل کے بوٹل میں ایک تیل لے کے اس کے یہ جو ادرک کا رس ہے نا, سرسوں کا تیل بھی لے سکتے ہیں اور نارمل کوئی خوشبو والا تیل نہیں لینا, لیکن سرسوں کا تیل اس کے لیے بیسٹ ہوگا. اس تیل میں ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیں. جب مکس ہو جائے گا تو اس کو بھی انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک, تیل کو کبھی اوپر سے نہیں لگایا جاتا. جب بھی آئل یوز کریں ہیئرس کے لیے, جب بھی تیل لگائیں تو اس کو اپنی فنگرز کی مدد سے جڑوں تک اچھی طریقے سے مالش کریں تاکہ وہ اندر تک جائے, جڑوں کی اندر تک جائے. جب وہاں سے گروتھ اچھی ہوگی تو اوبیسلی اوپر تک بھی اچھے آئیں گے. تو اچھی طریقے سے مالش کر کے اس یہ ہے چمکدار بالوں کے لیے بھی اور گھنے بالوں کے لیے بھی, کلر بھی اس سے بلیک ہوگا, اچھا ہوگا, اور جو ہے وہ گھنے بال بھی ہوں گے, گریں گے بھی نہیں, زیادہ بال جھڑیں گے بھی نہیں. تو یہ تھی ہماری فائدے کی بات. بالکل صحیح. اور اس میں اندازہ لگا رہا تھا 6 مہینے کے کتنے انڈے بنیں گے, تو 180 انڈے بن گئے. 15 درجن انڈے جو ہیں وہ ضرورت ہوگی 6 مہینے کے لیے. تو یہ ناظرین یہ خیال رکھیے گا. اور یہ پھر لاڑکانہ میں نہیں لگا کے باہر نکلا, 50 ڈگری سینٹیگریڈ ہے وہاں, تو فرائی ہو جائے گا ویسے ہی سر جو. تو لیجیے ناظرین, اب جشن کا اور آگے جو ہمارا سیگمنٹ ہے جشن ولادت ہے حضرت قاسم علیہ السلام. آج 7 شعبان المعظم ہے اور پورا ہفتہ ہم نے الحمدللہ جشن تھے. مولا امام حسین علیہ السلام, مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام اور مولا زین العابدین علیہ السلام. آج ایک اور جشن ہے, اور کل کا دن اس مناسبت سے بھی تھا کہ ائمہ معصومین کی زندگیوں پر چلنا, کس انداز میں چلنا ہے ایک اس رہتی دنیا میں. اور اس دور میں بھی ایک ایسی شخصیت تھے آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زندگی کے بارے میں بھی کل ہم نے بات کی. اس پر آپ بھی آج بھی بات کر سکتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد.